بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے ہم تمام کے تمام گزر رہے ہیں۔ روزوں کی اور تراویح کی لذت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان عبادتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 2 عشرے تقریباً اس مبارک مہینے کے گزر چکے ہیں۔ اب اخیر عشرہ رمضان المبارک کا ہمارے سامنے ہے۔ بعض ہمارے بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی، اللہ کے گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب اخیر عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں جن میں ہم عبادتیں کریں گے، اعمال کریں گے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور بخاری شریفی کی دوسری روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر میں عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی لیلۃ القدر بہت عظیم الشان اللہ کی طرف سے انعام ہے مسلمانوں کو، کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا جو عرصہ ہے، ایک رات کی عبادت پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے۔ 80 سال سے زائد کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت پر عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ مبارک ساعتیں ہمارے سامنے ہیں، رمضان کی آخر ایام ہمارے سامنے ہیں، طاق راتیں 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 ہمارے سامنے ہیں۔ ان راتوں میں جتنا ہم کوشش کر لیں اور جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں عبادتوں کے اعتبار سے خوب کریں، پتہ نہیں پھر آئندہ سال یہ رمضان کی سعادتیں اور ساعتیں ہم کو ملیں گی نہیں ملیں گی۔ گزشتہ سال کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، عید میں تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور ایسے ہی آئندہ سال ہوگا کہ جب رمضان آئے گا تو پتہ نہیں کتنے نہیں ہوں گے، اور پتہ نہیں شاید ہم بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لہذا جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیں، اس میں خوب عبادتیں کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کریں۔ عبادتوں کا زیادہ تر تعلق گھروں سے ہے، نفلی عبادتوں کا سب سے زیادہ تعلق گھروں سے ہے۔ مسجدوں میں ہم ماضی میں عبادت کرتے تھے جب طاق راتیں آتی تھیں، ٹھیک ہے، اس وقت گنجائشیں تھیں۔ اب مسجدوں کا معاملہ چونکہ نازک ہو چکا ہے، حکومت کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لہذا ایک اچھی سنت پر عمل کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادتیں گھر میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہمارے کمرے کی سچویشن اتنی چھوٹی سی تھی اور اتنا چھوٹا ہمارا کمرہ تھا کہ حضور کے سجدے کی اور قاعدے کے درمیان کی جگہ پر میں پیر پھیلا کر لیٹ جاتی تھی، سو جاتی تھی۔ قیام جب تک حضور کا رہتا میرے پیر وہاں ہوتے، اور جب حضور سجدے میں جا رہے ہوتے تو میرے پیروں کو اشارے سے دھکا دیتے تو میں پیر سمیٹ لیتی اور حضور عبادت میں لگ جاتے، سجدے میں چلے جاتے۔ حضور کی رات کی عبادتیں زیادہ تر مسجد کے علاوہ گھر کے اندر ملتی ہیں کہ حضور نے گھروں میں عبادت کی ہے۔ لہذا طاق راتوں میں اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، خوب صلاۃ التسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ گھر میں رہ کر اعمال کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کسی نہ کسی طاق رات میں یقیناً لیلۃ القدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب اور اس کا اجر اور اس کا انعام ہم کو عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے یہ دن آخری طاق راتوں کے اور عبادات کے اعتبار سے اہم ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ دن عام طور پر زمانے سے ہمارے اندر یہ بھی اس کے بھی مشہور ہیں کہ ہم اس میں عید کی خریداریاں کرتے ہیں اور عید کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔
اس وقت جو صورتحال پورے عالم کی بنی ہوئی ہے، صرف ہمارا ملک ہی نہیں پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے، وہ بہت حساس صورتحال ہے، اور جس بیماری نے اس وقت ہمارے سامنے یعنی اپنے قدم گاڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے منہ کھول کر کھڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایزی لیا جائے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ عید کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی تیاریاں عید چاہتی ہو، بلکہ عید کا کنسپٹ اور عید کا نظریہ اسلام میں بس یہ ہے کہ عید شکرانے کا دن ہے۔ رمضان میں جنہوں نے عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، طاق راتوں کا اہتمام کیا، اب وہ اپنے رب کے شکرانے کے لیے عیدگاہ آ کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اصل عید تو انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اعمال کیے ہیں۔ باقی اگر ایسے لوگ جنہوں نے عمل کیے وہ پرانے کپڑے بھی عید کے دن پہنیں گے تو اللہ ان کو نواز دے گا، لیکن جنہوں نے عمل نہیں کیے وہ 2000 نہیں 2 لاکھ کا بھی ڈریس پہن کر کسی عیدگاہ پر چلے جائیں تو ان کی مغفرت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو عید کا جو نظریہ اسلام کا ہے وہ یہ خریدی اور دھوم دھڑاکہ اور اس میں فضول خرچیاں، یہ عید کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بھئی غسل کریے، آپ خوشبو لگائیے، اور حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اجمل الثیاب آپ پہنیے، یعنی اچھا لباس آپ پہنیے۔ اچھا لباس نیا بھی ہو سکتا ہے، اچھا لباس پرانا بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کے پاس نیا لباس موجود ہے، اس نے بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے وہ پہن لیں، اور نہیں ہے تو کوئی عمدہ لباس پہن لیں۔ لیکن عید کی خریداری کے نام پر ایک بھیڑ لگانا، بازار سجانا اور اس کی وجہ سے بیماریوں کو جگہ دینا، یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں لگتا۔ احتیاط کریں، اس میں بہت احتیاط کریں، عورتیں بھی احتیاط کریں، مرد بھی احتیاط کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس سلسلے میں احتیاط کی تلقین کریں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کے لپیٹ میں آ گئے تو ساری عید دھری کی دھری رہ جائے گی، خود کی نہیں پورے خاندان کی اور پورے محلے کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس سال جو عید ہمارے سامنے ہے اس عید کو دھوم سے یقیناً بنائیں، لیکن دھوم عبادات کی ہو، دھوم اعمال کی ہو، دھوم کپڑوں کی اور شور شرابے کی نہ ہو، بلکہ اعمال کی دھوم ہو۔ اور آئندہ سال اللہ موقع دے گا تو اس وقت پھر اچھے کپڑے بھی بنا لیں گے، یا زندگی اور آگے بڑھے گی تو اس وقت بھی اچھے چیزیں ایک سے ایک اختیار کر لیں گے۔ اب جب عید کے دن بھی گھر ہی میں بیٹھنا ہے تو پھر اس تکلف کی میں سمجھتا ہوں بظاہر کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے علاقوں میں کہ عید کے نام پر بہت کچھ، ہمارے کہ ہر جگہ بھی ہو رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو عنوان ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ جو چیز ہے وہ سوشل ڈسٹینس کو توڑ دینا ہے، یہ بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہے افطار کے موقع پر بھی اور عید کی خریداری کے نام پر دکانوں میں بھی۔ لہذا آپ اس کو احتیاط کی نظر سے دیکھیں اور اس کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ سال عید جو ہے وہ سادگی سے منائیں گے، کوئی فضول خرچی اس میں نہ ہو، بلکہ کوئی ضرورت سے زائد کا خرچ بھی نہ ہو۔ اچھے کپڑے موجود ہو پہن لو، نئے کپڑے موجود ہو پہن لو، نہ موجود ہو تو کوئی اچھا لباس ہی پہن کر نماز پڑھ لو، اللہ سے مغفرت مانگ لو سادگی کے ساتھ، تاکہ سارے غریبوں کے ساتھ ہماری شمولیت ہو اور ان کے دکھ اور درد میں ہمارا بھی احساس ہو۔ اسی لیے میری درخواست ہے کہ جو شاپنگز کا عنوان ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں، بلکہ نہ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ بیماری کو بڑھانے کا بہت سبب بن رہی ہے، اس کے لیے فکر کرنے کی کوشش کریں، اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مہینے کو مبارک بنائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ یہ جو حالات پوری دنیا پر انسانیت پر آئے ہوئے ہیں اس سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اپنے فضل سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔